بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسان جو اعمال کرتا ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک عمل اچھا کرتا ہے اور دوسرے عمل برے کرتا ہے۔ اعمال صالحہ جو اچھے ہوں ان کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، اور جو برے اعمال ہوں ان کو اعمال سیئہ کہا جاتا ہے۔ پھر گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ سیئہ، گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہے اور دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ جو گناہ صغیرہ ہے وہ انسان جب نیکی کے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو جو اعمال سیئہ ہیں اور وہ بھی صغائر میں سے، وہ نیکی کی برکت سے وہ صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اعمال کبیرہ ہیں، اعمال سیئہ کبیرہ، تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور کچھ ان کبائر میں ایسے بھی ہیں کہ جن پر سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان پر سزا ہے، سزا مقرر ہے۔ جو گناہ کبیرہ ہیں، ان گناہ کبیرہ میں ایک گناہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے تہمت کا گناہ۔ کسی پر الزام لگا دینا، کسی پہ تہمت لگا دینا۔ حقیقت میں اس نے یہ عمل کیا نہیں ہے، لیکن بندے نے اس عمل کی نسبت بندے کی طرف کر دی، اور وہ گناہ جس کا تذکرہ اس مجلس میں کرنا چاہتا ہوں، وہ گناہ تہمت کا گناہ ہے، الزام کا گناہ ہے۔ کسی پہ ایک گناہ تھوپ دینا، ایک بات تھوپ دینا، اور اس کی پھر سزا اللہ نے مقرر کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ناحق کسی پہ اگر الزام لگا دیا ہے تو ناحق الزام لگانے والا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 درے مارے جائیں گے۔ اور یہ جی جو کہے گا اس کو، ہاں، جو کہے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تو نے ایک انسان پہ، ایک مسلمان پہ تو نے یہ تہمت لگائی کیوں ہے۔ تہمت مرد لگائے یا تہمت عورت لگائے، تہمت مرد پہ لگائی جائے یا تہمت عورت پہ لگائی جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے دوستو۔ ہم کہہ دیتے ہیں، بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ہماری زبان چل جاتی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ مفروضے ہیں، اندازے ہیں، اندازوں پہ ہم اپنی بات کو دلیل سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زرقانی نے موطا امام مالک میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ تو جب انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، انتقال کے بعد پہلا کام جو ورثاء کرتے ہیں وہ وقت طے کرتے ہیں، جنازہ کتنے بجے ہے۔ پہلا کام یہی ہوتا ہے۔ خاتون فوت ہو گئی، پہلا کام یہی ہوا۔ مثال کے طور پر کہا کہ صبح اس کا انتقال ہوا تو 3 بجے سپہر اس کا جنازہ ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے وقت متعین کرنے کے بعد پھر جو پہلا کام ہوتا ہے وہ میت کو غسل دینے کا ہوتا ہے۔ تو خاتون فوت ہوئی، 3 بجے جنازہ تھا، 12 بجے کے قریب ایک اور خاتون کو بلا لایا گیا، غسالہ، جس نے غسل دینا تھا۔ اب جب اس نے اس عورت کو، میت کو غسل دیا، تو غسل دیتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ عورت تو فلاں کے ساتھ زنا کر چکی ہے، بول دیا۔ اب غسل دیتے دیتے جب اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ ران پہ آیا میت کے، تو ہاتھ چپک گیا۔ اب اس نے پورا زور لگایا
کہ ہاتھ چھٹ جائے، اس کی ران سے ہاتھ چھٹ جائے، لیکن ضرورت زور لگانے کے باوجود بھی ہاتھ نہیں چھوٹتا، حتیٰ کہ اتنی زور لگایا کہ میت اٹھنے کے قریب ہو گئی۔ اب یہ پریشان، سارے بندے گھر کے اکٹھے ہو گئے، وہ رسا اکٹھے ہو گئے، خواتین اکٹھی ہو گئی، مرد اکٹھے ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، 12 ہو گئے، 1 2 3 گھنٹے باقی ہیں، جنازے کا وقت قریب ہے، گھنٹہ 1 ہو گیا، ابھی تک غسل نہیں دیا گیا۔ تو آگاہ کیا گیا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہاتھ چپک گیا ہے غسل دینے والی عورت کا، اور وہ ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ وقت گزر گیا، جنازے کا وقت گزر گیا، رات گزر گئی، معاملہ جوں کا توں ہے کہ ہاتھ نہیں چھوٹا جاتا، جسم سے چپک گیا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ ایک صورت یہ ہے کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور وہ ہاتھ جو چپکا ہوا ہے وہ میت کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ تو اس غسل دینے والی عورت کا خاندان اکٹھا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو گویا ثواب کی نیت سے آئے تھے، اب یہ کیا ہے کہ ہم اپنی ایک ٹھیک ٹھاک عورت کو عیبدار کر دیں، ہم اس کی قطعی اجازت نہیں دیتے کہ خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے، ہم اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کٹوائیں گے، اس کو عیبدار نہیں کرتے۔ پھر دوسری صورت آئی کہ اس میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے جو چپکا ہوا ہے، تاکہ عورت تو آزاد ہو۔ تو اب میت کے ورثاء اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، یہ تو اکرام مسلم کے خلاف ہے، میت کے اکرام کے خلاف ہے کہ اس کو کاٹا جائے اور اس کا حصہ اس زندہ کے ساتھ چپکا دیا جائے، لگا دیا جائے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، میت سے بدبو ہونے لگی، پریشانی۔ یہ معاملہ اس زمانے کے جو مدینہ کے قاضی تھے، قاضی امام مالک رحمہ اللہ کے سپرد کیا گیا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ میت کو دوسرا دن ہے، وہ باہر رکھی ہوئی ہے اور عورت اس کے ساتھ چپکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ چپک گیا اس کی ران کے ساتھ، میت کی ران کے ساتھ علیحدہ نہیں ہوتا، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا مجھے لے جاؤ۔ لایا گیا، جہاں وہ میت رکھی ہوئی تھی تو پردے میں حضرت نے اس غسل دینے والی عورت سے فرمایا کہ تم نے غسل کے دوران اس میت کے متعلق کوئی جملہ کہا؟ اس نے کہا جی کہا ہے میں نے ایک جملہ۔ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ یہ زانیہ عورت ہے، میت کے بارے میں نے کہا کہ زانیہ عورت ہے اور فلاں کے ساتھ اس کا مراسم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تیرے پاس اس کے گواہ ہیں؟ کہا کہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا کبھی اس عورت نے اپنے منہ سے تیرے سامنے کہا کہ میں فلاں مرد کے ساتھ میرا ریلیشن ہے، میرا تعلق ہے؟ کہا کہ نہیں کہا۔ تو حضرت نے فرمایا چونکہ وقت کے قاضی تھے اور علاقہ بھی وہی تھا، وقت کے حاکم تھے گویا کہ، حضرت نے فرمایا اس عورت کو جو غسل دینے والی عورت ہے اس کو درے لگائے جائیں، کوڑے لگائے جائیں۔ اب اس عورت کے پیٹھ پہ کوڑے برسائے گئے، 1 کوڑا، 2 کوڑے، 5 کوڑے، 20 کوڑے، 70 کوڑا، 72 کوڑا، 76 کوڑا، 77، 78، 79، ہاتھ نہیں چھوٹ رہا۔ جو ہی اس کو 80 کوڑے لگے فوراً اس کا ہاتھ اس میت سے علیحدہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کو 80 کوڑے پورے نہ لگائے جاتے، زندگی بھر یہ زندہ عورت اس کے ساتھ بیٹھی رہتی تو کبھی بھی ہاتھ علیحدہ اس میت سے نہ ہوتا، اور میت کو کچھ بھی ہو جاتا لیکن اس کے جسم سے اس زندہ کا ہاتھ علیحدہ نہ ہوتا، کہ اس نے اس پہ بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے زبانوں سے جملے بول دیتے ہیں، ناحق بول دیتے ہیں، ناحق بول دیتے ہیں۔ ہمیں تو مسلمان کے عیوب پہ پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے،
من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیب کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ اور جو کسی کے حدیث کے ہے کہ جو کسی کے عیب کو افشا کرے گا، ظاہر کرے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس کو رسوا کریں گے۔ دنیا کے اندر رسوائی مل جاتی ہے دوستو۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، تہمت کا گناہ، اس سے بندہ بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ میرے عزیزو، بے لذت گناہ ہے، دیکھ لے عیب دیکھ لے، چھپا لے چھپا لے چھپا لے، اس امید پہ چھپا لے کہ کل قیامت کے دن اللہ میرے عیوب چھپائے گا۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، ہم جتنے مجلس میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اپنی نوعیت کی گناہ جرم چھوٹے بڑے ہم سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں اپنے گریبانوں میں نہیں ہوتی، ہم دوسروں کے گناہوں کا تعاقب کرتے ہیں، دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہر گناہ سے، ہر معصیت سے حفاظت فرمائیں، ہاں، اور بالخصوص جو گناہ کبیرہ ہے، کبائر سے ہمیں بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائیں، اور بالخصوص جو ہمارے ہاں رواج ہے تہمت کا گناہ، اس سے تو مقدور بھر ہم سب کو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں، سب کے عیوب اللہ رب العزت چھپائیں دوستو۔ ہاں، اللہ چھپا رہے ہیں، میں اور کون ہیں، آپ کون ہیں کہ اپنے دوسروں کے عیوب کو افشا کریں، رازوں کو ظاہر کریں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔